گیا کھانے کے لیے بڑی دیر میں کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے، لے آؤ کھانا۔ جب کھانا لے آئے تو کہنے لگے جی آپ کو مزہ دلانے کے لیے دیر دی تھی، جتنا انتظار ہوگا پھر مزہ زیادہ ہے۔ عشق اگر ہو نا تو پھر مزہ زیادہ آتا ہے۔ انتظار، مراقبہ سارے کا سارا انتظار تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں ہم نے وہ سبق پڑھنا ہے جو تقریباً 1150 سال پہلے ایک ایسے شخص نے لکھا جس شخص کی زندگی میں محبتیں، اللہ جل شانہ کا خلوص اور اللہ کا تعلق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ عشق شہر چھڑوا دیتا ہے، عشق ملک چھڑوا دیتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دکان کا نقلی کا ماڈل بنوانا تھا، لکڑی کا ماڈل۔ ایک استاد کو بلایا، لکڑی کا پرانا استاد، اس کو دکھایا یہ دکان ہے۔ کسی نے دکان پہ قبضہ کر لیا تھا، تو انہوں نے وہ جج کے سامنے، اب جج کو نقشہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جج کو نقشہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی میں اگر آپ کو اسی دکان کی لکڑی کا ماڈل بنا کے لا دوں؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اب بولیں کہ کس کو کہوں میں؟ تو ایک پرانا استاد تھا لکڑی کا، کام چھوڑ چکا تھا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا، اسے لے گئے، دیکھ کے کہنے لگے ہاں بس ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر دیکھ لیں، کہنے بس ٹھیک ہے۔ گھر اس کے پاس لکڑی چھوٹی سی پڑی تھی، ایسے 1.5 فٹ کا ایک ماڈل تھا، اس شخص نے جو بنایا کمال کر دیا۔ اور جج کے سامنے جب وہ لکڑی کا ماڈل رکھا، اس وقت اس نے کیس والد صاحب رحمۃ اللہ کے حق میں کر دیا۔ کسی نے کرایہ دار کو بٹھایا تھا، اس نے قبضہ کر لیا تھا، اور 22 سال کیس چلتا رہا۔ میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا یہ استاد، کہنے لگے یہ ملتان کے تھے، یہاں کیسے آئے؟ میرے والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ایک دفعہ گفتگو میں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار بھانجا تھا، میرے پاس آیا وظیفہ لینے کے لیے۔ تو میں نے کہا، مجھے کہنے لگا اگر وظیفہ نہ دیا نا میں نانے والا کام کروں گا۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا نانے کو پیار تھا، محبت تھی، ملتان چھوڑ کے یہاں آ گیا، پھر یہیں کا یہیں ہو گیا، اور قبر بھی یہاں بن گئی۔ میں نے کہا اچھا اب سمجھ آئی ہے کہ یہ اتنا بڑا استاد جو ہے، عشق تو شہر چھڑوا دیتا ہے، عشق تو ملک چھڑوا دیتا ہے۔ اور وہ شخص اتنا بڑا کاریگر تھا کہ جو چیز دیکھ کے لکڑی کا اسی ماڈل بنا دیتا تھا۔ تو اس کو دیکھ کے پھر مجھے ایک شعر یاد آیا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی ہے۔ یہ عاشقی ایسی محبت ہے، اس کے انتظار میں بھی مزہ آتا ہے اور اس کے دیدار میں بھی مزہ آتا ہے، اس کے پل پل میں لذت ہی لذت ہے، چیز ہی ایسی ہے۔
تو یہ کتاب کشف المحجوب ایک عاشق کی ہے، ایک دیوانے کی ہے، اور وہ اس عاشق دیوانے کی ہستی کا نام ہے جس کو عام طور پہ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں، حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جسے میرے مرشد فرماتے تھے پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ۔ اور بعض اوقات میرے مرشد ایک بات بڑی فخر سے فرماتے تھے، ایک دفعہ ایک بندہ آیا، اس نے علمی بحث کی، وہ بحث نہیں فرماتے تھے لیکن اس سے فرمانے لگے، دیکھ تیرے پاس عقیدت ہے علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی، میرے پاس خون ہے علی حجویری کا، میری رگوں میں علی حجویری کا خون ہے۔ جلال میں بولے، میں نے اس لفظ کو حجویری بلڈ کہا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کے لفظ لفظ کے اندر، جس کے حرف حرف کے اندر ایک کائنات ہے، توحید ہے ساری، اللہ جل شانہ کی عظمت ہے۔ اور اس دور میں جو فتنے کھڑے ہوئے تھے تصوف کے نام پہ، ان سب فتنوں کا رد ہے، سب کچھ، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے۔ تصوف نام تو دو چیزوں کا ہے، ہاں میرے اللہ کا حکم، میرے حبیب کا طریقہ، بس ختم، دو چیزوں کا نام تصوف ہے۔ اور ان یہ دو نہریں نکلتی ہیں، یہ دو نہریں نکلتی ہیں، ایک ہوتی ہے، ایک ہے، یہ دو ہو جاتی ہیں، اور ہے ایک ہی، ایک قرآن کی نہر ہے، ایک سنت کی نہر ہے، اور یہ دو چشمے ہیں۔ جس کو ان دو قرآن و سنت کی نہروں کا مزہ نہیں آتا نا، پھر اس کے لیے گندے پانی کا نجس اس کے لیے کر دیا جاتا ہے، پھر وہ نجس کرتا ہے۔ باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آتا تھا، کچھ دل جاری ہو گیا، کچھ نظر آنا شروع ہو گیا، آنا چھوڑ گیا۔ حضرت نے پوچھا، بھی وہ دیوانہ آتا تھا ہمارے پاس، وہ کہاں گیا؟ انہوں نے حضرت بس وہ کہنے لگا، جی اب مجھے سب کچھ مل گیا، پرباش تھی گیا میں، اب مجھے سب کچھ میرے پاس مل گیا، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں رات کو میرے پاس آتے ہیں فرشتے، مجھے جنت کے چیزوں کو کھانے کھلاتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھلاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اسے کہہ دینا کہ جب وہ آئے نا تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیا کرے۔ بیٹی ہاں تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، بیٹی بھول گئے، یہ پڑھ لیا کرے۔ اسے پیغام دیا اس نے کہ چلو پڑھ لیں گے۔ اب وہ جو پڑھا تو وہ جس کو کھانے سمجھ رہا تھا وہ تو گندگی کھا رہا تھا، اصل آنکھ کھلی، شیطانی جناتی چیزیں اسے اٹھاتی تھی، لے جاتی تھی، گندگی کھلاتی تھی۔ جس نے قرآن و سنت کا چشمے کا پانی نہیں پیے گا پھر وہ گندگی ہے، اس کے لیے نجاست ہے۔ وہ دھمال کے نام پہ ملے، اسے دھنک کے نام پہ ملے، ردھم کے نام پہ ملے، کسی نام سے مل جائے۔ جو صحابہ کی زندگی میں تھا وہ تھا، یہ سارا کشف المحجوب صحابہ کی زندگی میں تھا۔ جو قرآن میں ہے کشف المحجوب وہی ہے، جو حدیث میں ہے کشف المحجوب وہی ہے۔ ایک عاشق تھے جن کے رگ و پے میں توحید اور رسالت بھری ہوئی تھی، انہوں نے یہ حروف لکھے ہیں، اور اللہ پاک کی ذات عالی کو اتنا پسند آئے کہ آج 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 1000 سال۔ قومیں آئیں اور چلی گئیں، کئی قبرستان آباد ہوئے اجڑ گئے، کئی نسلیں آئیں ختم ہو گئیں، 1000 سال سے کشف المحجوب زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ کشف المحجوب زندہ ہے اور زندہ رہے گی 1000 سال سے۔ اس کی وجہ یاد رکھنا، میرے اللہ کی جو شان بیان کرتا ہے نا،
میرا اللہ باقی، اس کی شان باقی. میرا اللہ کہتا ہے تو نے میری شان بیان کی ہے، تو مٹنے والا ہے، لے میں تجھے میں زندہ کر دیتا ہوں. اللہ پاک اسے زندگی دے دیتے ہیں، اللہ اسے زندگی عطا فرماتے ہیں. ہاں، رب کی شان بیان کرنے والا کبھی کبھی اللہ پاک اس کو دیتے ہیں، اس کو عزتیں برکتیں دیتے ہیں. صفائے قلب اللہ کا انعام و اکرام ہے اور صوف جانوروں کا لباس ہے، بس ظاہری شکل و صورت ایک ہیلا اور ریاکاری ہے. کچھ لوگ ظاہری صورت کی آراستگی کو قرب الہی کے لیے ایک ہیلا و کوشش تصور کرتے ہیں. صوفیہ کا لباس پہن لیتے ہیں، اپنے کو ظاہر بنا دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو بزرگ شمار ہوں، لوگ میں بزرگ شمار ہوں. اس طریقے کے مشائخ نے اپنے مریدوں کو ریوڑ سے زیب و زینت دینے کا حکم دیا ہے، اور خود بھی ایسا کیا تاکہ لوگوں کے درمیان ممتاز بن جائے، سب وہ لوگ اس کے محافظ بن جائیں. اس طرح وہ ایک قدم بھی شریعت و طریقت سے انحراف کریں تو سب لوگ ان پر طعنہ و ملامت کی زبان کھولیں. اگر وہ چاہیں کہ اس صوفیانہ لباس میں گناہ کریں تو خلقت کی شرم سے ایسا نہ کر سکیں. الغرض فقیرانہ اور اولیاء اللہ کی زینت ہے. فقیرانہ لباس گدڑی اولیاء اللہ کی زینت ہے. عوام الناس اس سے عزیز اور خواص اس سے ذلیل ہو جاتے ہیں، اور عام لوگوں کی عزت یوں ہی ہے کہ جب وہ گدڑی پہن لیتے ہیں تو لوگ ان کو عزت کرتے ہیں، اور خاص لوگوں کی ذلت اسی میں ہے کہ جب وہ گدڑی پہن لیتے ہیں لوگ ان کی طرف عوام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو اس پر ملامت کرتے ہیں. گدڑی عوام کے لیے نعمت کا لباس ہے اور خواص کے لیے مصیبت کی ذرائع بختر ہے. اس وجہ سے عوام اکثر اس کے لیے بہت بے قرار و پریشان ہوتے ہیں. جب ان کے ہاتھ کسی دوسرے کام تک نہیں پہنچتا اور طلب جاہ کے لیے کوئی اور سبب نہیں پاتے تو فقیرانہ گدڑی کے ذریعے سے سرداری اور عزت و توقیر طلب کرتے ہیں اور اسی کو نعمت دنیا کے جمع کرنے کا سبب بنا لیتے ہیں. حالانکہ خاصان خداوند عزت و ثروت کے ترک کرنے کا حکم دیتے ہیں اور ذلت کو عزت پر ترجیح دیتے ہیں اور مصیبت کو نعمت پر اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے مرقع گدڑی مصیبت اور عوام کے لیے نعمت. الغرض گدڑی سب کے لیے بہتر امتیاز کا نشان اور کامیابی کا سبب ہے، سب کی مراد اسی سے حاصل ہوتی ہے. اگر صوفیاء کے لیے صفاتی باطن کا سبب ہے تو دوسروں کے لیے اہل دنیا کے لیے عطا نعمت کا ذریعہ ہے. اس طرح اگر اہل غرور کے لیے اوپر کا پردہ اوڑھنا ہے تو اہل صفا کے لیے بچھونا قرب الہی کا لباس ہے. مجھے امید ہے کہ آپس میں نیک صحبت کی وجہ سے سب کامیاب ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کو دوست رکھا وہ انہی میں سے ہوگا. ہر قوم کے دوست قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہوں گے اور ان کے گروہ میں ہوں گے، لیکن ضروریات اس بات کی ہے کہ تمہارا باطن تحقیق حق کی طلب کرے اور اس میں ظاہر سے اعراض کرے. جو شخص اشیاء کے ظاہر پر کیفیات کرتا ہے وہ تحقیق کو نہیں پہنچ سکتا. اور یہ بھی جان لو کہ بشریت کا وجود ربوبیت کا حجاب ہے، اور یہ حجاب احوال کی گردش اور مقامات تصور میں مجاہدہ کے بغیر دور نہیں ہو سکتا. یہ بھی جان لو کیا عجیب بات لکھی ہے. کیا بھائی سوف صاحب اس کے اپنے بس میں ہے، بلی کو جب کرانے جا رہے ہیں. اللہ عجیب بات، وہ چپ ہو گئی ہے. بتاؤ یہ بھی جان لو بشریت کا وجود ربوبیت کا حجاب ہے، اور یہ حجاب احوال کی گردش اور مقامات تصوف میں مجاہدہ کے بغیر دور نہیں ہو سکتا. اور صفائے باطن کے نام فنائے صفت ہے، اور جس کی صفت فانی ہو اس کے لیے کوئی لباس اختیار کرنا محال ہے.
اور تکلف سے اپنی زینت کرنا یہ کوئی کمال نہیں، بس جس شخص کی صفات کا فنا ہونا ظاہر ہو جائے اور طبیعت جسمانی کی خرابی اور آفات درمیان سے اٹھ جائیں تو چاہیے کہ اس کو صوفی کہو یا کوئی نام رکھ لو، اس کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ کتنی عجیب باتیں ہیں۔ سمندروں ڈونگے تکان دلان دیاں جانے ہو، گہری باتیں۔ کیا ڈیٹ ہے آج؟ دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ، آج کی جو بات میرے سامنے آئی ہے، اللہ کرے میں آپ کو صحیح بات عرض کر سکوں کہ یہ صوفیت ہے نا، صوفی صفات سے ہوتا ہے اور صوفی صوف سے ہوتا ہے۔ صوف کہتے ہیں موٹے اونی کپڑے کا، یہ بعض دسے ہوتے ہیں نا، دسے جیسے ابھی آپ نے بھی سردی میں کسی نے پہن رکھے ہیں، یہ انہوں نے پہن رکھا ہے، آپ دسا اوپر کریں، کر سکتے؟ یہ جو ہے نا، یہ موٹا موٹا کوئی، جیسے کسی نے کوئی کمبل پہن رکھا ہوتا ہے، موٹا دسا جسے کہتے ہیں، اس طرح کے موٹے لباس کو صوفیانہ لباس کہتے ہیں۔ صوف، یہ صوف سے بنا ہوا ہے اور اس کے پہننے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں لاہور میں ایک صوفی اور بھی ہیں، کلچے بنانے والے۔ یہ جو نان کلچے بناتے تھے نا، صبح صبح اٹھ کے وہ آٹا گوندتے تھے، اور آٹا گوندتے ہوئے پہلے عالم یہ ہوتا تھا، آپ حیران ہوں گے کہ پہلے دور کا مزدور بھی اللہ جل شانہ کے نام کو سمجھتا تھا۔ صبح اٹھ کے آٹا گوندتے تھے، اور آٹا گوندتے ہوئے جو آٹا گوندتے ہوئے مٹھیاں مارتے تھے نا آٹے کے اندر، اللہ ہو کرتے تھے، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اور آٹا کو، ایک ہے نا آٹا گوندنا، ایک ہے آٹے کو ایسا گوندنا کہ پیڑے بنانے کے، روٹی کے قابل ہو جائے۔ ملنے اور گوندنے میں فرق ہے۔ پانی ڈال کے کھول دینا گوندنا نہیں ہے، اس کو گوندنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس محنت میں جو کوشش ہوتی ہے نا، اس محنت میں جو کوشش ہوتی ہے، اس کوشش کو کہتے ہیں صوفی، اس کو کہتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ صوفی ان کو کہتے ہیں۔ یہ جب کلچے بنانے والے ہیں، بعض لوگوں کے نام کے ساتھ صوفی لکھا ہوا ہوتا ہے، کاسٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری قوم ہے۔ یہ دراصل قوم نہیں ہے، یہ نان بنانے والے، کلچے بنانے والے جو صبح صبح اٹھتے تھے اور اٹھ کے اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو لوگ صوفی کہتے تھے، حتیٰ کہ کرتے کرتے ان کا نام صوفی پڑ گیا۔ صفت، صوفی کی صفت کیا ہے؟ صوفی کی صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کی نظر اللہ کی ذات پہ رہے، یہ صوفی کی صفت ہے۔ جو کام بھی کریں، سارا دن وہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، جو مشغلہ بھی ہے وہ اختیار کرے، لیکن اس میں اس کی نظر اللہ کی ذات عالی کی طرف اٹھی رہے، اٹھی رہے، اٹھی رہے۔ جو مشغلہ بھی اٹھے ہو، اس کی نظر اللہ کی ذات پہ اٹھی رہے، جو مشغلہ بھی، جو مشغلہ بھی ہو۔ اور صوفی جو ہے نا، دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ صوفی جو کمبل کا کپڑا ہوتا ہے نا، صوفی موٹا کپڑا ہوتا ہے، اس کی تاریں بنتی ہیں، پہلے کپڑے کی تاریں بنتی ہیں نا، لوالو دھاگے جسے کہتے ہیں۔ تو دھاگے جب بنتے ہیں، دھاگوں کو بن کے جو چیز بنتی ہے اس کو کپڑا کہتے ہیں۔ یہ جو صوفی کی نسبت ہے نا، اس کی نسبت ایک دھاگے سے دوسرے دھاگے کے ساتھ جب تک جو نہیں جڑتی، یہ صوفی نہیں بن سکتا۔ نسبتوں کے جڑنے کا تعلق ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ۔
نسبتوں کے. میری بات بڑی باریک ہے، غور سے سمجھنا. آج جو حلقہ کشف المحجوب میں ہمارے شیخ ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں، میں اس پیغام کا آپ کو جواب دے رہا ہوں، ایک سمجھانے کی ادنا سی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو کپڑے کے ساتھ کپڑا، دھاگے کے ساتھ دھاگا جو تانا بانا ہوتا ہے، یہ تانا بانا دراصل اصل یہی ہوتا ہے. اس تانے بانے کا تعلق جو ہے یہ صوفی ہے. ایک دھاگا دوسرے دھاگے کے ساتھ ٹوٹ جائے تو تار ٹوٹ جاتی ہے، جس کو عام طور پر کہتے ہیں اس کی تار لگی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ تار لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ اس کی تار لگی ہوئی ہے. جو اللہ کے ساتھ تار جڑی رہے، اور یہ نسبتوں کے ساتھ جڑتی ہے، اور اس کو ان بساط بڑا فائدہ دیتا ہے، اور اس کو ان کے بعض بڑا نقصان دیتا ہے، بہت فائدہ دیتا ہے. یہ دو لفظ میں نے کہے ہیں مشکل، میں اس کا ترجمہ کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. توجہ کیا ہوتی ہے؟ توجہ، اور توجہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں مغرب سے پہلے میں بیٹھا تھا یہاں، میں جانے لگا، یہ اللہ والے سامنے بیٹھے ہیں، یہ مجھے میرے ساتھ چلے مجھے کہنے لگے مجھے معاف کر دیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 1.5 سال کے بعد مجھے ایک بات سمجھ اب آئی ہے. 1.5 سال کے بعد مجھے ایک بات سمجھ اب آئی ہے کہ شیخ کی غیبت کرنا یا غیبت سننے سے توجہات ختم ہو جاتی ہیں. 1.5 سال سے مجھ سے کوئی ذکر نہیں ہو پا رہا. کہنے لگے اس دن میں بندہ آیا تھا کوئی ملنے کے لیے آپ سے، وہ آپ سے ملا، وہ آپ سے وقت چاہتا تھا، آپ نے اسے دفتر بھیج دیا، تو اس نے جا کے آپ کو جو برا بھلا کہا، اور جو میں اس کی غیبت سنتا رہا، کچھ تھوڑا سا میں بھی ساتھ شامل ہو گیا. اب وہ کہنے لگے مجھے، میں نے کہا آپ کو، ابھی میں نے ان سے پوچھا آپ کو یہ بات سمجھ کیسے آئی؟ کہنے لگے حضرت شیخ الحدیث کی آپ بیتی میں نے پڑھی تھی، حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی، اس آپ بیتی میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ اگر شیخ کے مرشد کی غیبت کی جائے یا غیبت سنی جائے یا دل میں ان کے لیے ہلکا پن ہو، استخفاف ہو، ہلکا پن آ جائے تو نسبت کی تار ٹوٹ جاتی ہے. کہنے لگے 1.5 سال سے مجھے ذکر نہیں ہو رہا. میں نے ابھی میں پھر یہ دروازے تک میرے ابھی چھوڑ کے پھر یہاں آ گئے، میں سوچتا رہا، میں نے کہا یہ بھی سمجھ آ گئی، بڑی بات ہے، یہ بھی ایمان کی حرارت ہے دل میں. اتنی بات سمجھ آ جانا کوئی تھوڑی بات نہیں. یہ بتائیں ایک بات، آپ نے ایک ادنا سے آدمی کو جس کے اندر سارے عیب ہیں، لوگ نا اس کی کسی ادنا سے آدمی کو سارے اس کے اندر عیب ہوں، اس کو سیاسی بنیادوں پہ فلاں پارٹی کا ہمارا وہ جیالہ تھا، کارکن تھا، یا ہمارا فلاں، ایسے جیسے کہتے ہیں، اس کو کسی ملک کا سفیر بنا دے، بن گیا. اگر اس سفیر کی توہین کریں، اس سفیر کو کوئی نقصان پہنچائیں، تو پورا ملک احتجاج کرتا ہے کہ وہ سفیر نہیں تھا، دراصل ہمارا نمائندہ تھا. کہتے ہیں اخبار پڑھنے والے، ان کو یہ بات شاید سمجھ آ جائے کہ جی وہ بندہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے ایک عام شہری تھا ہمارے ملک کا، اس کا کریکٹر کوئی اتنا واضح صاف بھی نہیں تھا، اس کا کردار، لیکن اس وقت اس کے پاس ایک تمغہ تھا سفارت کا. ہمارے ملک کی وہ اس کی توہین نہیں ہے، وہ ہماری توہین، ہمارے ملک کی توہین. بڑی پرانی بات ہے، مجھے یاد ہے ہمارے پڑوسی ملک کے نے ہمارے ایک سفیر کے بارے میں کچھ کیا، اس کو بلایا، اس کو کچھ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. میں محسوس کر رہا تھا، میں نے لوگوں سے سنا، پھر میں سفر میں تھا، جہاز میں میں نے اخبار دیکھا، اخبار آیا تو میں نے دیکھا تو اس میں
सारा भरा हुआ था, शोर शराबा। कुदरत खुदा की, मैं जब उतरा जहाज में, मैं जाके, मुझे बंदा लेने आया हुआ था गाड़ी में, तो मैं बैठा ना, तो जो कि मैं पढ़ रहा था वही मैंने जाके तस्करा किया। कहने लगा छोड़ो जी। क्या मतलब? कहने लगे जी बात यह है, अगर उस शख्स की जात को देखते हैं तो फिर तो कोई हैसियत नहीं है। क्यों? मैं उसके साथ बिजनेस करता रहा हूं, मैं उसको जानता हूं कि वो लेन देन का कैसा खरा है। तो अगर अब ठीक है, वो किसी सियासी पार्टी में था, सियासी पार्टी ने उसको सफीर बना दिया मुल्क का, और चल उसको भेज दिया, अब उसकी आन बान शान हो गई। अगर सफीर की हैसियत से देखते हैं तो फिर हमारे मुल्क की इज्जत है वो। एक वाकया आता है, सही या गलत, एक जो है वो एक फकीर था, वो सुबह सुबह आया, उसने दुकानदार से कहा, फकीर ने, उसने कहा कि ये मुझे इतने पैसे दे दे। उस दौर के मुताबिक वो ज्यादा था रुपया, जिस दौर में कोड़ी जो है, कोड़ी जैसे कहते हैं ना, ये फूटी कोड़ी भी नहीं है फलां के बंदा, फूटी कोड़ी यानी ऐसी कोड़ी जो टूट चुकी हो। ढेला कहते थे, पैसा, आधा पैसा। तो आधे पैसे का आधा पैसा फकीर को मिलता था, उससे फकीर राजी भी हो जाता था। जैसे आज का फकीर को रुपया देते तो बड़ी सख्त निगाहों से देखता है ना। उठा के, मैंने एक दफा देखा, उठा के उसने मुंह पे मार देगा, ले अपने पास रख। हैसियत खत्म होगी रुपए की। रुपए का सिक्का ऐसे जैसे पाई होता था। हम छोटे होते थे तो हमारे पास पाइयां होती थी, पाई के बगैर सवा आना नहीं बन सकता था। आना तो होता था, अगर उसको सवा आना करते थे तो पाई साथ लगानी पड़ती थी, आने के साथ भी पाई साथ लगानी पड़ती थी। तो उसने मांग लिया उससे रुपया, तो उसने कहा सुबह सुबह तो आया है, ये मुंह और ये मसूर की दाल, जा अपना काम कर। फकीर डट गया, उसने कहा दे दे, ले, मैं लेके जाऊंगा। गन पॉइंट वाला कोई था फकीर, उसने मैं तो लेके जाऊंगा। वो कहने लगा, वो एक कवाल था, वो कहने लगा आए तेरे दर पे कुछ लेकर ही जाएंगे। करता रहा, कहता रहा, देखा तो पीर साहब का गुस्सा नहीं था। जब महफिल खत्म हुई देखा तो पीर साहब का गुस्सा ही नहीं था। उसने कहा था मैं आया हूं तेरे दर पे कुछ लेकर जाऊंगा। अब समझ आइए आपको, पीर साहब का गुस्सा ही नहीं था। आया हूं तेरे दर पे कुछ लेकर जाऊंगा, वो तो पहले कह गया था, उसने तो कह के ले गया था ना। तो उसने कहा मैं तो लूंगा। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, मेरे पास है ही नहीं। उसने कहा अगर नहीं देता दुकान को पलट दूंगा, उठ बर्बाद कर दूंगा तुझे, कख नहीं रहेगा तेरा। उसने मजाक किया। उसने एक साहब नजर जा रहे थे, साहब कशवल्ला वाले, उनको बुलाया। उन्होंने कहा ये फकीर क्या दावा कर रहा है। उसने ऐसे फकीर को देखा, थोड़ी देर तवज्जो की, कहने लगा दे दो, जो कह रहे दे दो, हो जाएगा। हजरत ये क्या? और भाई ये फकीर नाअहल है, लेकिन इसका मुर्शिद जो है ना वो भी नाअहल है। इसके मुर्शिद का मुर्शिद अहल है, कामिल है, और उसके पीछे बहुत ताकतवर निस्बतें हैं। अब सफीर की समझ आई है? समझ आई है ना? वो मुझे, मैं उस तरह ना सवारी में बैठा गाड़ी में, और मैंने कहा ये बंदा, उसने कहा छोड़ो जी, मैं उसका तो, यानी दूसरे लफ्जों में नाअहल है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसका जो मुर्शिद है ना, यानी मुल्क का सरबराह जिसने इसे सिलेक्ट किया है, उसके पास ताकत है। तो मैंने इनसे पूछा, इन अल्लाह वालों से, मैंने कहा ये आप जो कह रहे हैं कि 1.5 साल से जिक्र नहीं हो रहा और सब कैफियत खत्म हो गई, सब लुट गया, इसकी बुनियाद? उसने कहा वो गीबत थी। वो आपसे मिलने आया। अब हाल ये है
کہ ہر بندہ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے میں جاؤں، طارق میرا انتظار کر رہا ہو، حکیم طارق پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہو میرے استقبال کا، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں تو تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے روتا ہوں، میں نے کہا مولا تیرے بندے دکھی میرے پاس آتے ہیں اور میں ہر کسی کو وقت نہیں دے پاتا، میں کیا کروں؟ اس نے مجھے برا بلا کہا، حسب معمول یہ میرا چلتا رہتا ہے سلسلہ میرے ساتھ، جی بھر کے گالیاں دی، کہنے لگا میں جو گیا جہانیاں تو وہ بھی وہاں گالیاں مجھے دے رہا تھا، بس پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے ایک زندگی کا تجربہ کیا ہے، ابھی جو حضرت پیر علی جی رحمت اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے نا صوفی کے بارے میں، اسی نسبت سے عرض کر رہا ہوں، میں نے زندگی کا تجربہ کیا ہے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں، کبھی بھی میرے دل میں اگر کوئی میل آیا ہے یا ملال آیا ہے، ایک دم محسوس ایسے ہوا ہے جیسے کہیں نے سرکٹ بریکر ختم کر کے ساری لائٹیں آف کر دی، ایک ہے نا ایک بٹن آف ہونا، مین سوئچ اگر آف ہو جائے۔ اس دن ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے تو ادب سے میرا نام لیا اور میرے شیخ کا نام جو ہے ادب سے نہیں لیا، اسے میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا اللہ کے بندہ انہی کی نسبتوں سے تو میرا نام ادب سے لے رہا، میں تو پھوڑیاں باندھنے والا ایک حکیم عام 2 ٹکے کا کمی ہوں، میری اوقات یہی ہے، اور انہی کی نسبت سے تو اللہ کا بندہ تو میری نام میرے ادب سے لے رہا اور ان کا نام تو ادب سے نہیں لے رہا۔ یقین جانیے میں بعض بندوں سے پوچھتا ہوں، میں کبھی سوچا تھا اتنا ذکر کر لیتے ہو؟ کہنے لگا کبھی نہیں سوچا۔ بعض بندوں سے بعض اوقات پوچھتا ہوں، میں نے کبھی سوچا تھا اتنا ذکر تم نے، کبھی اتنی تسبیح؟ اس نے کہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ ممکن ہی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جس ذکر جب چھنتا ہے وہ بھی بندہ کبھی نہیں سوچتا کہ چھنتا کیسے ہے، اور جب ملتا ہے وہ بھی بندہ کبھی نہیں سوچتا ملتا کیسے ہے۔ کہ کہیں سے نسبتیں ملتی ہیں تو ملتا ہے، نسبتیں چھنتی ہیں تو چھنتا ہے، پکی بات۔ یہ کیفیات جو ہیں یہ کہیں سے ملتی ہیں اللہ والو، اپنی کوئی کیفیات کہاں ہوتی ہیں، یہ تو کہیں سے ملتی ہیں۔ انسان کی نسبتوں کے ساتھ کہیں جڑا رہے وہ چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ پتا جب درخت تک جڑا ہوا ہے نا، درخت کانٹے والا ہی ہے نا، اس کو سرسبز کہیں گے۔ کانٹے والا درخت بھی ہے نا، پھل نہیں دیتا، اس میں کانٹے ہی کانٹے ہیں سارے کے سارے، اس کو سرسبز کہیں گے۔ اگر کانٹے دار درخت کے ساتھ بھی پتا لگا ہوا ہے، لیکن جب کانٹے دار درخت سے پتا ٹوٹ جائے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا۔ یہ جو اہل اللہ ہیں پیر علی جوئی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کشف المعجم میں یہ بار بار صوفی کے بارے میں فرما رہے ہیں، صوفی کے ساتھ نسبتیں ہوتی ہیں، نسبتوں کے ساتھ انسان چلا رہتا ہے، اور انسان کے ساتھ جب نسبتیں ہٹتی ہیں تو پھر بدگمانی ہوتی ہے، پھر بدگمانی کے سے اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے، اگلا مرحلہ وہ بد کلامی کا ہوتا ہے۔ پہلے شک اور بدگمانی انسان کے اندر آتی ہے، اور انسان پھر اس پہ چلتا جاتا ہے۔ وہ میں بلال کے ساتھ ابھی سفر کیا میں نے، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا میاں مسعود صاحب تشریف لائے تھے، کہنے لگے جی وہ ہمارے ساتھ پڑوسی ہے، اس کی دکان ہے کسی چیز کی، تو وہ گیا حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کے آرام کا وقت تھا، یا کوئی معمولات ہوں گے، ذکر آرام ضروری نہیں، کوئی ذکر کا وقت، تسبیح کا وقت، معمول کا وقت، انہوں نے ملاقات نہیں کرنے دی۔ تو مجھے کہنے لگا جی یہ بزرگ جو ہیں یہ لینڈ کروزروں میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے انہوں نے پیٹ پالے ہوئے ہیں، یہ بزرگ ہوتے ہیں؟ کہنے لگا، بڑی گندی زبان استعمال کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ، اس کو کیا پتا کہ میاں مسعود صاحب کون ہے،
یہ دین پر شریف کی گدی کیا ہے، اس کو کیا خبر، یہ کون ہستیاں ہیں، یہ کتنے اللہ کے درویش ہیں. ملاقات ہو جاتی تو پھر تو ٹھیک ہے، اور ملاقات نہیں ہوئی تو بد زبانی اس نے استعمال کرنا شروع کی ایک ولی کے بارے میں. اچھا ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ چیز میری حضرت نے نہیں فرمائی تھی، میں نے ایک درویش سے سنی تھی. میں ایک اللہ والوں کے پاس گیا تھا بلوچستان کے آخری، وہاں بڑی لمبی کہانی ہے، آنکھوں سے نابینا تھے. ایک تو وہ فرمانے لگے جو نسلوں پہ بلائیں آتی ہیں نا، آفات آتی ہیں، اور ہمارے اوپر جو آفات آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کے کسی دوست کو ساتھ ہم چیلنج کر بیٹھتے ہیں، اسی کا صلہ ملتا ہے. پھر کو کہتے جی ہمیں جادو کر دیا، کس نے کہا یہ کر دیا، کس نے کہا یہ کر دیا. میں نے پوچھا جی کیسے؟ فرمانے لگے کہ ہوتا اللہ کا دوست ہے، ہمارے پیمانے میں وہ اترتا نہیں ہے. ہوتا اللہ کا دوست ہے، وہ ہمارے پیمانے میں وہ نہیں اتر سکتا. یعنی ہم نے جو معیار، پرکھ کا معیار ہے، ہماری پرکھ کا معیار، پرکھ کا معیار سمجھتے، پرکھنے کا معیار، وہ پرکھنے کا معیار ہمارا جو ہوتا ہے اس کے مطابق وہ بندہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، ہماری پرکھنے کا معیار کا دھوکہ ہے، وہ نظر نہیں آتا. جب نظر نہیں آتا ہم بد کلامی کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. بدکلامی نہ بھی کریں، بدگمانی کرتے ہیں. اور میں اللہ کا دوست ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تو جنگ اللہ کے ساتھ ہوگی تو اللہ جیتے گا، اللہ ہارے گا یا بندہ ہارے گا؟ فرمایا کہ اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، اور سب کچھ اس سے لٹ جاتا ہے، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. یہ سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اللہ والوں کے ساتھ جو نسبتیں ہیں نا، نسبتیں، یہ کوئی تھوڑی بات نہیں. اللہ والوں کے ساتھ نسبتیں، یہ ان کی جو خلافتیں ہیں اہل اللہ کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ انہوں نے جو خلافتیں دی ہیں، اور اس خلافت کے پیچھے ایک فوراً نسبت ہو جاتی ہے، پیچھے نسبت ہو جاتی ہے. اس نے کہ جی یہ سند کہاں کی ہے، اس نے کہ جی فلاں یونیورسٹی کی ہے، انہیں کہ اصلی نکلی ہے، انہیں بھی ابھی پتہ چل جاتا ہے، ریکارڈ میں اس کا پتہ ہوگا، ریکارڈ دیکھتے ہیں، اس نے کہ جی اصلی ہے سند. اسی طرح یہ اولیاء کی نسبتیں جو ہوتی ہیں ان میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کا پچھلا پورا ریکارڈ ہوتا ہے، اور وہ ریکارڈ جا کے ملتا ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ. اور پھر انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اور بربادیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. بعض اوقات انسان غلط فہمی میں کچھ کر بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات دانستگی میں کر بیٹھتا ہے، بعض اوقات نہ جاننے میں کچھ کر بیٹھتا ہے. ویسے بھی ادب کے دور ختم ہو چکے ہیں، ادب کا دور. کل میں بھاولپور اسٹیشن پہ تھا، وہاں سے میں نے ٹرین پہ بیٹھنا تھا. میں نے جو ہے وہاں ایک صاحب ہے، جوان ہے، میں نے ان کو فون کیا تھا کہ مجھے آ کے اسٹیشن پہ ملنا، کسی کو نہیں فون کیا. میں نے کہا ہجوم ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا، لوگ آئیں گے. میں نے آپ کو ایک دفعہ درس میں بات بتائی تھی کہ میرے پاس ایک صاحب آئے تھے، اور صاحب آئے اور آ کے ہاتھ آگے کیا، کہنے لگے جی مجھے بیعت کر لیں، میں دودھ والی بھینس لینے آیا ہوں. شاید آپ کو یاد ہے، وہ جوان تھا. بھینس بات میں نے کہی تھی نا، بھینس میں وضاحت کر دوں کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی دیوانہ اور پاگل ہوگا جو بھینس اس لیے لے کہ گوبر ملے گا، چلو آج کل لکڑیاں مہنگی ہیں، اس کا گوبر خشک کر لوں گا، پھر مجھے جو ہے وہ کوئی پاگل دیوانہ ہوگا. ہاں بھینس تو لوگ دودھ کے لیے لیتے ہیں، گوبر تو مفت میں ملتا ہے. ایسے ہے نا، لوگ بھینس کس لیے لیتے ہیں؟ دودھ کے لیے، گوبر کے لیے. تو اس نے، وہ جوان نے مجھے کہا، اس نے کہ جی میں تو دودھ والی بھینس جو ہے وہ لینے آیا ہوں آپ سے، یعنی اللہ لینے آیا ہوں، دنیا لینے نہیں آیا. میں نے اس جوان کو
बुलाया। मैं प्लेटफॉर्म पे ऐसे चल रहा था, हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, ढलती शाम थी। मैंने कहा मेरा तारुफ कैसे हुआ? कहने लगी जी ऐसी लंबी कहानी है इसकी। तो मैं अपकरी मैगजीन था, देखा, फिर उसके जरिए नेट पे, फिर मैं मजदूर हूं, एक फैक्ट्री है एम्ब्रॉयडरी वगैरह की या कढ़ाई वगैरह की, मैं वहां होता हूं और मैं वहां था। फिर मोबाइल पे मैंने दर्स भर लिए। उसने मुझे बकायदा पूरा रिकॉर्ड बताया, मेरे कुल नेट पे इतने दर्स हैं, सखर के इतने हैं, फला जगह के इतने हैं, फला जगह के इतने, उसके पास पूरा रिकॉर्ड है और हिफ्स याद है उसको। कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्स, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के। कुछ कुमरियों को याद, कुछ बुलबुलों को हिफ्स, आलम में टुकड़े टुकड़े मेरी दास्तां के हैं। उसने सारा हिफ्स था उसको। फिर कहने लगे मैंने दर्स सुनना शुरू किया। फिर कहा कि जिस जगह मैं था वहां गंदी जुबान, नमाज रोजे की कोई पता नहीं, गंदी जुबान और हर वक्त गालियां, और हर बंदा मोबाइल पे मौसीकी भर के ले आता था, वो सुनता रहता था। कहने लगा मैंने कहा कि इनको मैं क्यों ना दर्स पे लगाऊं, और मैंने उसको जो है ना, वो मोबाइल को क्या डलती है उसको, मेमोरी, वो मेमोरी कार्ड जो है वो मैंने दिया उनको। कहने लगे अब आलम यह है कि वो सारी फैक्ट्री, उसके मुलाजिमीन, वो सारे के सारे नमाज वाले हैं, उनमें बाज जवान तहज्जुद पढ़ने लगे हैं और इबादत करने लगे हैं और अमाल करने लगे हैं और जिक्र करने लगे हैं। लेकिन मैं खुद महसूस करता हूं कि मैं क्या इस काबिल था। लेकिन जी आपने मुझे 3 दिन पहले कहा था, मुझे 3 दिन हो गए रात दिन नींद नहीं आई। मैं आज की घड़ी का इंतजार कर रहा था कि आपने मुझे बहावलपुर स्टेशन पे बुलाया था कि मैं वहां से ट्रेन पे बैठूंगा लाहौर आने के लिए, तो तू आके मुझे मिलना। हमारे साथ जो निस्बतें लगी हैं ना, निस्बतें, हाँ, मैंने फिर उसे एक बात कही, मैंने कहा बस ये तेरी बातें सुन के ना, पर एक एहसास होता है कि मेरी कब्र पे कोई आके ये कह देगा कि अल्लाह था तो 2 नंबर लेकिन बातें 1 नंबर करता था, इसका रास्ता 1 नंबर था, तो इसको माफ कर दे। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। इसके अलावा कुछ नजर नहीं, अपनी कोई नेकी, अपना कोई तकवा, अपना कोई इबादत, कुछ नजर नहीं आता। बस ये नजर जरूर आता कि ऐसे लोग जिनके अंदर गरीब सफेद पोश आदमी है। फिर भाग के मेरे लिए सेब और केले ले आया छोटे से शाहपुर में। जब मैं ट्रेन में बैठा, मेरे पास खाने पीने का और सामान था, लेकिन मैंने वही केले और वही सेब, और के मुझे कहने लगा, मैं इस दफा पहला रमजान में मैंने अल्लाह से एक बात कही थी कि अल्लाह मैं इफ्तारी से पहले की तक रोजी करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा, बस जो मेरा रिस्क है ना मुझे इफ्तारी से पहले दे दे। मैंने पूरे रोजे रखने हैं और पूरी तरावी पढ़नी है और पूरी रात तेरे साथ मोहब्बत प्यार करना है। कहने लगे मेरे अल्लाह ने मेरे साथ वो मामला किया कि मेरे पिछले साल कहने लगे मैं आपसे 2012 में बैत हुआ, पिछले साल सारे और अब की रोजी सबसे ज्यादा है। मैंने अल्लाह से फैसला बात कर ली थी कि अल्लाह मैं इफ्तारी से पहले तक तुझसे बस रोजी करूंगा, उसके बाद मैं बस फिर इफ्तारी और दुआ और फिर नमाज की तैयारी और फिर तरावी की तैयारी मैं ये करूंगा। उसने सेब और केले ला दिए मुझे, मैं अर्ज कर रहा था, मैंने बड़े मजे लेके वो केले और सेब खाए। भूख कम थी, मैंने कहा नहीं, ये नूरी लुक्मा है,
غریب ہے، رزق حلال ہے، اور اس کے اندر اس کا خلوص، سیب 1 کلو تھے، خلوص اس کا 100 من تھا، اس کے اندر 100 من تھا، 100 من، 100 من تھا۔ یہ روح کی نسبتیں، یہ روح کی نسبتیں بڑی نازک دھاگے ہیں، یہ نازک چیزیں بڑی جلدی ٹوٹ جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو۔ جیسے یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں نا کہ 1.5 سال سے میرا ذکر مجھ سے، میری کیفیات مجھ سے ختم ہو چکی ہیں۔ اس کی بنیاد دل کے اندر کی شہ کے ساتھ وہ تعلق کب کا ختم ہو چکا ہے۔ جیسے میں آج جمعرات کے درس میں بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات پھر انسان چل رہا ہوتا ہے، بس وہ چل رہا ہوتا ہے، اسے وہ کیفیات نہیں ملی، پھر دوسروں کی کیفیات سن کے حیران ہوتا ہے، ان کو کیسے مل گئی، مجھے تو نہیں ملتی، حیران ہوتا ہے۔ اس کو مراقبے میں کیفیات ملی، اس کو نماز میں کیفیات ملی، اس کو دعا میں کیفیات ملی، اس کو نیند میں خواب کے ذریعے کیفیات ملی، اس کو حالت بیداری میں کیفیات ملی، حیران ہوتا ہے بندہ، کہتے ہیں کہ ان کو کیسے مل گئی۔ اندر اندر وہ بندہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے اندر کی ساری چیزیں لٹ چکی ہوتی ہیں۔ رات میں فون سن رہا تھا، ہفتہ تھا نا، تو پوری دنیا کی میں نے کالیں سننی تھی۔ میرا تو شیڈول ٹف ہے نا، ایک کے بعد دوسری مصروفیت، دوسری کے بعد تیسری۔ میں فون سن رہا تھا، ایک صاحب نے مجھے پتہ نہیں یورپ کے کس ملک سے ایک خواب سنا ہے، بڑا عجیب۔ مجھے کہنے لگے یہ خواب ہے، خواب بھی ہے حقیقت بھی ہے۔ میں آپ کو سناؤں؟ میں نے کہا سنائیں۔ کہنے لگے کہ میں نے بیت الخلاء کی دعا پڑھنے کا اہتمام کیا جب سے درس میں سنا۔ کہنے لگے پہلے سنا تو تھا، اچھا یہ لوگ عمومی کہتے ہیں کہ بیت الخلاء کی دعا ہے، جتنا اس کو آپ نے کھولا ہے نا اور اس کی اہمیت بتائی ہے، اب تک سنی نہیں تھی۔ اب اگلے میں نے روحانی غسل بھی کرتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، غسل تو ویسے ہی کرتے ہیں، نہاتے ہیں بندہ، سردیاں ہیں دوسرے تیسرے نہا لیتا ہے، تو اس نہانے کو روحانی غسل بنا لیا کرے۔ کوئی روحانی غسل کے لیے کوئی لوشن اسپیشل منگوانا پڑتا ہے باہرلے ملک سے، اس نے کہ جی میں کہاں سے لے آؤں؟ نہیں، تو بس وہی مسنون دعا ہے، وہ پڑھ کے داخل ہو جائیں اور دل ہی دل میں اس کو پڑھتے رہیں اور تصور کرتے رہیں کہ اس پانی سے، اس دعا کی برکت سے ساری نجاستیں، غلاظتیں، خباثتیں، نحوستیں سب ختم ہو گئی بس۔ لیکن دعا کو دل میں پڑھنا ہے، یہ سختی رہے، زبان سے ہرگز نہیں پڑھ۔ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بیت الخلاء میں ہیں اور آپ کو چھینک آ گئی ہے تو آپ بیت الخلاء میں چھینک کا جواب کیا ہے؟ نہیں، چھینک اگر چھینک آئے تو کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ۔ تو دل ہی میں کہہ سکتے ہیں، یہ لکھا ہے دل میں کہہ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل میں پڑھ سکتے ہیں، اور بھی کئی حوالے ہیں۔ مجھے کہنے لگے یہ میں عمل کر رہا تھا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں نے اپنے بیت الخلاء سے 2 بچے ہیں، بڑے موٹے موٹے، کنتی شکل ہے، زخمی ہیں، ان کو ٹانکے لگے ہوئے ہیں، خون میں لو لہان ہیں بہت زیادہ۔ میں نے دیکھا وہ پڑے ہیں، میں ڈر گیا، میں نے ان کو ٹانگ سے پکڑ کے نا گھسیٹ کے باہر پھینکا۔ اب میں نے کہا کہ یہ میں نے قتل تو کیے ہیں، مارے تو گئے ہیں یہ 2، اب میں پولیس کو اطلاع کروں؟ تو میں نے پولیس کو اطلاع کی کہ جی 2 ایسے ایسے ہیں، تو ان کو لے جائیں، ان کا پوسٹ مارٹم کریں۔ تو پولیس والے کہتے ہیں کہ جس طرح کا آپ حلیہ بتا رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہیں، یہ حلیہ، یہ چیزیں کیا انسان کی ہیں یا جنات کی ہیں؟ خواب ہی میں پولیس والے میرے ساتھ گفتگو ٹیلی فون پہ کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، بس وہ کہنے لگے یہ خواب ہوا
اور یہ بات ہوئی کہ انسان ہے، یہ جنات ہے، بس اس یہ آخری بات تھی، اس کے بعد میری بات ختم ہو گئی. تو میں نے ان کو خواب کی تعبیر جو عرض کی وہی عرض کی. میں نے کہا یہ وہی شیطانی چیزیں ہیں تو جو تجھے گناہوں کی طرف اکساتی تھی، جو تجھے گناہوں کی طرف مائل کرتی تھی. تیرے روحانی غسل نے، تیرے بیت الخلاء جانے کی دعا نے، جیسے جب بھی جاتا ہے تو بیت الخلاء میں، اس دعا نے تیری ان شیطانی چیزوں کو تجھ سے دور کر دیا اور ختم کر دیا. نسبت دعا کے ساتھ ملی تو طہارت ملی، اور نسبت اللہ والوں کے ساتھ ملی تو روحانیت ملی، اور ان سے نسبت کٹی تو انسان کہاں سے کہاں دور ہو گیا اور کہاں سے کہاں کٹ گیا. اور انسان کتنا دور ہو گیا. راہ چلتے ہوئے انسان بعض اوقات یا تو مالدار ہو رہا ہوتا ہے یا خود خالی ہو رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے. وہ زندگی میں بعض وساوس، بعض خیال، بعض تصورات ایسے آتے ہیں جو اسے خالی کر چکے ہوتے ہیں. جب وہ خالی ہو چکا ہوتا ہے پھر اس سے عبادات، پھر اس سے ذکر، پھر اس سے تلاوت، پھر اس سے نماز، پھر اس سے اعمال، پھر اس سے چیزیں پھر اس سے دور ہو رہی ہوتی ہیں، ہو رہی ہوتی ہیں، ہو رہی ہوتی ہیں، ہو رہی ہوتی ہیں، ہو رہی ہوتی. اور اس کو پتہ نہیں چلتا. اندر وہ چیز، اس کو جو نسبت تار لگی ہوئی تھی نسبتوں کے ساتھ، وہ کنیکشن ختم ہو کے اندر تو اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا اور وہ چل رہا ہوتا ہے. پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ بعض اوقات اگر کوئی اس سے پوچھے بھی تو اس نے کہ اتنا عرصہ چل رہے ہیں، کچھ ملا تو ہے ہی نہیں. پھر یہ کہتے ہیں نازک تارے ہیں، نازک تندے ہیں، نازک تارے ہیں، کٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. دل کے گمان کے ساتھ، لفظوں کے بول کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے، اس کا بڑا تعلق ہے، اس کا بڑا تعلق ہے. تو آج کے اس سبق میں، حلقہ کشف المحجوب کے اس سبق میں، پیر علی جوئی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو صوفی کی صفات بیان کی ہیں اور صوفی کا ظاہر باطن بیان فرمایا ہے، اس کا ظاہر باطن یہی ہے، باطن تو یہی ہے، یہ باطن ہے. اور یہ جو انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی آپ بیتی میں یہ بات پڑھی ہے، پھر مجھے سمجھ آئی کہ اوہو، میں تو 1.5 سال سے اس لیے میرا نقصان ہوا کہ آپ بیتی میں نے یہ بات پڑھی کہ میرے ساتھ کیا نقصان ہو گیا اور میں کن راہوں کا تھا اور کہاں سے کہاں نکل کے دور چلا گیا. شیخ کا انقباض انسان کی موت ہے، تصوف کی موت ہے، روح کی موت ہے. یہ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے. انقباض کہتے ہیں ناراضگی، روح کی موت ہے، روحانیت کی موت ہے، دل کی دنیا کی موت ہے. حضرت حکیم الامت کا واقعہ میں پڑھ رہا تھا رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک بندے نے ان کو بہت برا بھلا کہا، ایک دفعہ سامنے آیا تو فرمایا کہ بھائی بس تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے لیکن توجہ تیری طرف میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، جاتی نہیں. بہت عرصہ تو نے میرا دل دکھی کیا تھا. روح کی دنیا کی موت ہے. اور اس دن یہ ہمارے ساتھی گھر والوں کو اسٹیشن پہ چھوڑنا تھا صبح کی ٹرین پہ. حسن جو ہے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ہمارا ساتھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. واپسی پہ ایک صاحب تھے، بقول ان کے 4-5 سال کے بعد رابطہ ہو رہا ہے.
وہ میرے ساتھ یہیں رہے کچھ عرصہ، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہیں کچھ عرصہ رہے. بس بدگمانی آ گئی، کوئی ایسے اس کی گھریلو زندگی کا واقعہ ہوا، اس کو گھریلو زندگی میں جدائی کا سامنا کرنا پڑا. شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ حکیم طارق کی وجہ سے ہوا. شیطان نے ڈال دی اور وہ دور ہو گیا. میرے دل میں تو خیر خواہی تھی، میرا من تو مطمئن تھا. 4-5 سال میں اس کے لیے دعائیں مانگتا رہا جب بھی یاد آتا تھا. اب اس کی واپسی ہوئی. واپسی میں اس نے ہمارے ایک ساتھی ہیں یہاں خدمت کرتے ہیں، مخلص ساتھی ہیں، ان سے رابطہ کیا. انہوں نے مجھے پیغام دیا کہ وہ فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ ان کا نمبر مل جائے. میں حیران ہوا. ابھی میں نے انہیں بہاولپور اسٹیشن پہ بلایا، کل ان کو بھی میں نے بلایا. 2 بندوں کو فون کیا تھا، ایک اس کڑھائی والے کو اور ایک ان صاحب کو. 4-5 سال میں نے انہیں دیکھا نہیں، انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میں نے انہیں نہیں دیکھا. راہیں جدا ہو گئی نا. تو میں پہنچا اپنے بچوں کے ساتھ، تو وہ پہلے سے انتظار کر رہے تھے. دور سے میں نے پہچان لیا. اس شخص نے جو اپنی غم کی کہانی سنائی نا، ان لوگوں نے سنی. اس دن موبائل پہ بات کر رہا تھا، پھر میں گھر کے قریب گاڑی میں آیا تو میں بیٹھا رہا گاڑی میں، باتیں کرتا رہا، سنتا رہا. اس نے کہا جی بس سب کچھ ختم ہو گیا، پھر ذکر، پھر تسبیح، میں نمازوں سے گیا، پھر سب کچھ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ پھر میں نے داڑھی بھی منڈوا دی، پھر میری ہر چیز ختم ہو گئی. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے اہل ہونے کا دعویٰ کہاں کیا ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، میری نسبتوں والے بڑے اہل ہیں. میں نے کہاں اہل ہونے کا اپنا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہاں کہا ہے کہ میں پہنچی سرکار ہوں، میں ولی ہوں. میرے ساتھ جن کی نسبتیں ہیں گھر کی کشمکش کی وجہ سے آج اگر اللہ پاک مجھے جلدی بھیج دیتا تو ہمارے نیٹ والے ساتھی کہتے ہیں مجھے مغالطہ لگا، خود یاد ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور اللہ نے مجھے کہا کہ تو دیر کر. سمجھائیے، اللہ نے مجھے کہا تو دیر کر. آج تک میں اتنا دیر سے نہیں آیا. ہلکا کشف المعجوب میں بہت سارا آپ کو انتظار کرنا پڑا. ایسے نا ابھی میں نے آ کے تمہید باندھی، یہ دیوانہ بیگ لے کے اپنا لیپ ٹاپ لے کے بھاگا آ رہا. اب تو لائیو جا رہا، لائیو جا رہا. بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اس میں بڑے عجیب راز و نیاز ہوتے ہیں، تیری میری سمجھ میں نہیں آتے. ایک تو سمجھ چھوٹی اور دوسرا پھر بغیر سمجھے ماننے کا مزاج ہی نہیں ہے. موبائل کے بارے میں سمجھ چھوٹی ہے، پانی چلا گیا، اوپر نیچے ہو گیا، اس کی خرابی ہو گئی، چاہ کے اس کے حوالے کر دیتا ہے. اچھا، اپنے جسم کا موبائل اندر نظام خراب ہوا، ڈاکٹر کے حوالے کر دیا، اس نے یہ کپڑے اتار کے اپنے پہنا دیے، ایک کمرے میں بند کر دیا، ملاقاتیں ختم کر دی. تو غذائیں اپنی محبوب کرتا تھا، تیرے سارے کھابے، تیرے سارے پائے اور تیرے سوری ختم. اس نے کہا میری چلے گی. وہ کہتے ٹھیک ہے. وہ کہتے تیری نہیں چلے گی، کہہ رہے ٹھیک ہے. وہ کہتے تیری غذائیں ساری ختم، کہتے ٹھیک ہے. تیری دوائیں پچھلی کھا رہے ہیں وہ بھی ختم، میری دوائیں چلے گی. وہ کہہ رہے یہ بھی ٹھیک ہے. لباس تیرا بہترین تو پسند کرتا ہے، ٹھیک، مریضوں والا لباس پہنا کے اس کو لٹا دیا.
मुलाकातें भी खत्म, हर चीज खत्म। यहां समझ ना भी आए तो कहते हैं सेहत मिलेगी हैं। और हम फकीर अगर रूहानी दुनिया के कोई भेद और राज और नियाज बताएं, कहते हैं पहले सारी कायनात के राज खोल हमारे सामने, समझा। अगर समझ ना आएंगे तो तुझे फतवे भी लगा देंगे, गालियां भी दे देंगे, तो क्या होगा तेरा? ये कैसी कोई बात हुई? वहां समझ नहीं आ रही। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब मुझे सख्त दर्द है इस बाजू में। डॉक्टर साहब ने क्या किया? सुई और चिपो दी। अजीब इंसान है, डॉक्टर तो पागल है। मैं कहता हूं मेरे बाजू में दर्द है, तूने और सुई चिपो दी। उसने कहा इंजेक्शन लगा रहा हूं। क्यों? उन्हें कहा यही दर्द खत्म करने के लिए और दर्द दे रहा हूं। इसी दर्द को खत्म करने के लिए और दर्द दे रहा हूं। कहते चलो ठीक है। वहां तो चलो ठीक है। अच्छा कभी डॉक्टर से पूछा तेरी सुरंज में पानी है या दवा है? तेरे कैप्सूल में बेसन भरा हुआ है, राख भरी हुई है, चूना भरा हुआ है या दवा भरी हुई है? पूछा? रूह की दुनिया की कीमत नहीं है, इसलिए रूह की दुनिया में बगैर एतमाद के एतमाद करके चलते नहीं है। और इसमें एतमाद नहीं है, फिर उसमें दलीलें मांगते हैं, फिर क्या क्यों मांगते हैं, फिर अंदर से फतवे उठते हैं, फिर अंदर से सवाल उठते हैं, फिर अंदर से गुमान उठते हैं, फिर अंदर से ख्याल उठते हैं। बस ये बात है। बस उठते हैं, फिर मानने की तबीयत आती नहीं। कह कह के थक जाओ, मानने का मिजाज बनता ही नहीं है। अल्लाह वालो, कोई हाकमियत करना, कोई हुकूमत करना मतलब नहीं है। ये अजल की रीतें हैं जो बता रहा हूं। शुरू से रीत यही चली है इस राह में कामयाब होने वालों के लिए, इसलिए वो रीतें बता रहा हूं, वो रास्ते बता रहा हूं, वो रास्ते बता रहा हूं। ये सारी कश्फुल माजूब, ये इन्हीं राहों, इन्हीं रास्तों और इन्हीं रीतों की एक तरतीब है। सारी कश्फुल माजूब इन्हीं रास्तों का एक अंदाज है। ये सारी कश्फुल माजूब इसी चीज से हजरत शेखुल हदीस ने लिखा है। हमारे सबक में हम दो तालिब इल्म जरा समझदार थे। अगर हम में से कोई एक ताखीर से आता तो उस्ताद सबक में ना वो कर देता, कुछ ताखीर कर देता। अगर किसी को कोई सख्त हाजत पेश आ जाती तो उस्ताद सबक रोक देता उसकी खातिर कि दोनों तालिब इल्म जो हैं जरा समझदार हैं, इनका सबक रह जाएगा। तो एक तालिब इल्म इस पे ची बची करता रहता, इतराज करता रहता था, फिर उस्ताद पे इतराज करता रहता था। एक दफा हम में से एक बंदा इधर उधर हुआ, उस्ताद ने शफकत फरमाई, हमारी काबिलियत अहलियत की वजह से सबक रोक दिया। उसने उस्ताद पे इतराज किया। उस्ताद ने कहा पागल तू ऐसी बातें करता रहता है। कहने लगा उसी वक्त मेरे दिल में आया ये पागल हो जाएगा, उसी वक्त मेरे दिल में आया। कहने लगा कुछ अरसे के बाद पागल हो गया। हमने खुद देखा एक मरा हुआ कौवा था, उसको काने पे पिरो के ना गलियों में पागलों की तरह फिरता था, कहता था लोगों ये हलाल है, कौन कहते हैं हराम है। पागल हो गया, इतराज करता रहता था कि उस पे तवज्जो ज्यादा है, इन पे शफकत ज्यादा है, मेरे पे नहीं है। तू ना अहल था, तेरे पे तवज्जो ही कम होती, तो अपने आप को अहल बना, तो अपने आप को अहल बना। और किसी को समझा दो ना, ये बैठे हैं दोनों आए मियां बीवी, और मैंने डांट दिया। बीवी ने इतना बड़ा खत लिखा मुझे सारे आदाब सिखाए, बहुत ज्यादा सख्त किस्म का खत लिखा। उस दिन दोनों मियां बीवी आए और वो कहने लगी मुझसे सारी कैफियत खत्म हो चुकी है। मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, सब कुछ खत्म हो चुका। हमारे वो डॉक्टर साहब थे, एक डॉक्टर साहब हैं, वो शीशी कहां पर्ची कहां, शीशी उठा के परे फेंक देते हैं, तो शीशी उधर, पर्ची उधर, हर चीज उधर, हर चीज टूट गई। कहते हैं बड़ा सियाना डॉक्टर है, समझदार डॉक्टर।
मरीज को तंबीह करता है कि तुम खाते दवा क्यों नहीं और समझते दवाई खाओ। डॉक्टर अगर ऐसा कर दे तो कहते हैं सियाना है, और अगर रूहानी मौलवी ऐसा कर दे तो कह रहे हैं बदतमीज है। फिर आदाब सिखाते हैं, तमीज सिखाते हैं। खत सारा पढ़ के देखें, उसमें सारी के सारी यही बातें, अजीब और गरीब बातें हैं कि आपको अदब सीखना चाहिए, आपको तमीज सीखनी चाहिए। फिर खत लिख के हमने खत उठा के एक तरफ कर दिया, हम तो फकीर हैं। और आज कुछ लोग देखने आए हुए थे तो मैं एक शेर पढ़ रहा था, उन्हें सुनाया। मैंने कहा आज आपको देख के मुझे एक शेर याद आ रहा है, चलो देखा है तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। वो शेर पढ़ रहा था, मैं उनको शेर सुना है। मैंने कहा आज आपको देख के ये शेर मुझे याद आ रहा है, क्योंकि उनके गुमान के मुताबिक यही शेर था। उसके बाद तो खत लिख दिया, सारा कुछ अपना कर दिया। अब कहते हैं सारी कैफियत खत्म हो गई है, सब नमाज में जिक्र में हर चीज छिन गई है, खत्म हो गई, खाली हो गए। अब मैं क्या करूंगा, ये समझ नहीं आती। और चूंकि कैफियत पाने की कोशिश नहीं की, मिल गई तो ठीक है, छिन गई तो हमारा क्या। रूह की दुनिया थी नहीं ना। कपड़े मैले हो गए तो क्या हारा जाए, काले हो गए तो क्या हारा जाए, गंदे हो गए तो क्या हारा जाए। कैफियत छीनने का खौफ और एहसास खत्म हो गया कि हमारा ये क्या हो गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया। एक शख्स ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े फाखराना लिबास पे एतराज किया। इमाम मालिक का लिबास क्यों जी, और महल था ना। एक शख्स ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का महल था, बड़ा ऊंचा लिबास, बड़ा जबरदस्त खूबसूरत तख्त, और पता नहीं क्या बिछौने बिछते थे, और क्या महफिल लगती थी, और क्या ऊंट की धुनियां होती थी, और फिर हदीस में मार्का पढ़ाई जाती थी। इतराज किया इस पे। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हाथ में हदीस थी, और हदीस को ऐसे करके ऊपर कहने लगे कि ए मौला, मैं तेरी हदीसें पढ़ाता हूं, इसलिए अपने आप को खूबसूरत रखता हूं, पाकीज़ा रखता हूं, और फिर मेरा नाम है। मैं अच्छे लिबास इसलिए पहनता हूं कि लोग ये ना कहें खुद तो फकीर है, हमें क्या देगा। लोग मेरे मुझे मुस्तहिक समझ के फकीर बन के देना शुरू कर दें। अल्लाह, मैं गनी बनने के लिए मुस्तगनी कहते हैं, भाई मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास है। क्योंकि बाज लोग हाल से, कोई काल से, कोई चाल से, कोई ढाल से फकीर होते हैं। समझ गए ना, जरूरी नहीं अल्फाज के फकीर हो, बात चाल ऐसी बना ली, बात हाल ऐसा बना लिया कि लोग मुझे दें। तो ये हदीस ऐसे करके कहने लगे, मौला तू जानता है, मैंने तो इसलिए किया, इसने एतराज किया है, तू जान, तेरा मामला जाने। एक अहले मजलिस बैठा था, वो कहने लगा कि शेख को लोग बहुत कुछ कहते हैं, खामोश हो जाते हैं, आज फकीर बोल पड़ा है, कुछ हो जाएगा। फकीर बोला नहीं है, फकीर आज बोल पड़ा है। फकीर से मुराद इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह। फकीर आज बोल पड़ा है, कुछ हो जाएगा। तो लिखा है कि उस शख्स का अंजाम इंतहाई बुरा था, इंतहाई बुरा था। ये राहें निस्बतों के साथ चलती हैं, एतमाद के साथ चलती हैं। ये राहें ऐसे नहीं चलती अल्लाह वाले, एतमाद के साथ चलती हैं। वो कौन सा शेर है फारसी का, अगर तेरा मुर्शिद तुझे कहे कि अपने सज्जादे को शराब से रंगीन कर, पढ़ा है शेर, याद है? बमय सज्जादा रंगीन कुन, गरद पीरे मोगा गोयद। हाय हाय, अब मैं कहां से शेर ले आऊं, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं अनपढ़ आदमी। के सालिक बेखबर ना बवद, जरा और रस्म मंजिल हा। अगर तुझे तेरा मुर्शिद कहे कि सज्जादा मुसल्ले को शराब से रंगीन कर, अजीब बात है। यानी इतना शराब पी और पिला, और पीते 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 इतना मैं मस्ती में चला जा शराब कि तेरा खुद मुसल्ला शराब से क्या हो जाए,
रंगीन हो जाए। आगे क्या है इसका माना जी, बताएं। हाँ, जो तुझे ये कह रहा ना, वो राहु से बेखबर नहीं है, वो तुझे किसी वजह से कह रहा है। कहने लगे ये पैसे ले, पैसे, ये पैसे ले, पैसे लेके ना उस दौर के, यानी दिल्ली की सबसे बड़ी जो रंडी थी वो उस दौर के जितने पैसे लेती थी, महीने के जितने पैसे थे, शेख ने फरमाया ये पैसे ले जाके रंडी के पास जा, मुंह काला करके आ। वो एकदम परेशान हो गए, एकदम परेशान हो गए। हाशमी साहब का इंतजार था, फकीर वहां बैठा रहा कि मैं देर से आऊंगा, हैं? और इनको पता नहीं था, इधर से फोन गया और ये भागम भाग आए। अब वो परेशान एकदम, क्या परेशान? मुर्शिद ने तो गुनाहों से मुझे जिंदगी महफूज कराई है, मुर्शिद मेरा कहता है जा रंडी के कोठे पे जा। फिर ख्याल आया हुक्म किसका है? टूटे कदमों, भारी कदमों चल पड़ा और जाके पैसे दिए। उसने पैसे देखे, बड़े पैसे। उसने कहा ये पैसे तेरे ज्यादा है, माल नया आया है, तुझे नया माल देती हूं, और ऐसा माल है जो अनटच माल है। उसको कमरे में बिठा दिया, जो खलवत का कमरा था, और कमरे में देखा तो दरवाजा खुला तो एक लड़की आई, वो लड़की उसकी बेटी थी। वो कहने लगे अब्बा, वो कहने लगे बेटी तू कैसे? कहने लगे अब्बा जी आप शेख के पास आए तो पीछे से कोई डाकू कज़ाक आए और मुझे अगवा करके ले आए। उन्होंने मुझे उंगली नहीं लगाई, कुछ नहीं कहा कि अगर इसे कुछ कहेंगे इसकी कीमत कम हो जाएगी, फला रंडी है उसके पास जाके इसको बेचेंगे, बड़ा माल देगी, बड़ी कीमत देगी। उसने आके आपके पास बेचा है और पहला गाहक अब्बा तू है। रब ऐसे इज्जतें बचवाता है, रब ऐसे इज्जतों की हिफाजतें करता है। तो ये फारसी का जो शेर है ना कि अगर तुझे मुर्शिद कहे कि सज्जादे को, मुसल्ले को तो शराब से रंगीन कर, और ये याद रख राहो रस्म की मंजिलें, ये राहो रस्म और ये मंजिलें और ये राजो नियाज और ये जिंदगी की तरतीब वो जानते हैं, वो जानबूझ के तुझे कह रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये रूह की मंजिलें, ये रूहानियत की मंजिलें, अक्ल इंसानी बाज़ौक़ात यहां रुक जाती है। तेरी अक्ल जो है यहां काम नहीं कर रही, तू अपनी अकल से बैठे फैसले कर रहा है। तेरा पेन खराब हो जाए, तेरा मोबाइल खराब हो जाए, तेरी घड़ी खराब हो जाए, अपनी अक्लें इस्तेमाल नहीं करता, उसके जो है। मुझे एक कहने लगा वॉशिंग मशीन वाला, कहने लगा बंदा वॉशिंग मशीन लेके आया, उसके अंदर एक छोटा सा होता है, वो क्या कहते हैं उसे, कैपेसिटर, एक छोटा सा होता है। कहने लगा मैंने देखा उसकी तार उखड़ी हुई है, सामने लटकी हुई है। मैंने कहा भाई रख जा, मैं इसको बनाऊंगा फिर तुझे दूंगा। इधर से वो गया, मैंने तार जोड़ी, उसको दे दिया। मैंने कहा मेरी मजदूरी इतनी दे दे। हमें तो इतना पता नहीं है कि वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर है, उसकी तार उखड़ी हुई, चलो उसको साथ लगा दे, हमारी मशीन चल जाएगी। जिस शोबे की खबर नहीं, उस शोबे के बारे में तो हम इतना भी नहीं जानते, उस पे एतमाद करते हैं। रूह की दुनिया इतनी आम है कि कायनात की सारी गुत्थियां रूह की दुनिया ना सुलझा सके, तो उस मामले में अपनी राय को अगर तेरे दिल में जो आ जाए, जमाने ने जो कह दिया, इधर से उधर जो सुन लिया, तेरी आंखों ने जो धोखा देख लिया, उसके मुताबिक चल पड़ता है। तो बस तालिब इल्म है, सारे मोहताज। संवारते भी रहें, सुलझाते भी रहें, चलते भी रहें, चलाते भी रहें, फिर काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा।
ورنہ پھر وہی حال ہوگا کہ اتنے سالوں سے 1.5 سال سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ایسی حال ہوگا. کسی کا 1.5 سال سے، کسی کا 2 سال سے، کسی کا 8 سال سے، کسی کا 5 سال سے، اور کسی کو خود ملا ہی نہیں ہے. ہاں کسی کو خود ملا ہی نہیں. کیوں؟ اس نے پانے کی کوشش ہی نہیں کی. دیکھ لے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. جو محتاج بنے گا اس کو اللہ دے گا. یہ منزل، یہ راہ اچھے گمان کے ساتھ اور اچھے لفظوں کے ساتھ اور اچھی نگاہ کے ساتھ اور اچھے بولوں کے ساتھ چلتی ہے، یہ بتا دوں میں. اس کے علاوہ نہیں چلتی. ورنہ یہ جسم گوشت پوست کا ہڈیوں کا جسم تو چلتا رہتا ہے، اندر کی روح کی دنیا بس اس کی مردہ ہو جاتی ہے. روح کچھ نہیں ہوتا، بس پھر ایسے چل رہا ہوتا. اور ویسے مدد روح کے ساتھ آتی ہے، روح کے ساتھ آتی، جسم کے ساتھ نہیں آتی. یاد رکھنا، قیمت روح کی ہوتی ہے، جسم کی نہیں ہوتی. کافر کا جسم ہے، مومن کا بھی جسم ہے، لیکن مومن کی روح مومن ہے اور کافر کا جسم اور اس کا سب کچھ کافر ہے. تو اللہ کے ہاں قیمت مومن کی ہے یا کافر کی؟ چلتے چلاتے رہیں. آج کا کوئی سبق انوکھا تھا پیر علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا. بس انوکھی باتیں تھیں آج کوئی. اللہ ہماری لفظوں کی کمی بیشی معاف فرمائے، حرفوں کی کمی بیشی معاف فرمائے، لہجوں کی کمی بیشی معاف فرمائے. بس ایسی معافی مانگتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے چلتے رہیں. اللہ بڑا کریم ہے، کسی کی خدمت کو ضائع نہیں کرتا. اللہ بڑا کریم ہے، کسی کے خلوص کو ضائع نہیں کرتا. میں اس دن ایک بندے سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھ، تیری میں خدمت مانوں نہ مانوں، تیری میں خدمت مانوں نہ مانوں، لیکن یہ کیا خیال ہے، اگر تو اللہ کے لیے کر رہا اور دل کا سچا ہے، اپنے دائیں بائیں میں تیرے اندر سچائی ہے، کیا اللہ تیری خدمت کو ضائع کر دے گا؟ اللہ تو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے، اور جانتا ہے اور خوب جانتا ہے. وہ اچھا، آپ کا جو آیا تھا، وہ جو قبرستان والی مسجد میں گیا تو وہاں اس کو جن ملا، اس دن میں نے اس کو ڈانٹ کے بھگا دیا. بتایا اس کیوں والی بتایا اس نے؟ میں چل جا جہاں سے، دونوں جاؤ، بھاگ جاؤ. دوسرے کو بھی ملا تھا کوئی، وہ کیا فرق تھا؟ مکہ مکرمہ میں زیارتیں ہوئی تھی. وہ دونوں میرے پاس آئے، میں نے کہا تم نے کہاں سے آیا؟ کہنا ولی صاحب. میں نے کہا ان کو خود جا کے دیکھو، چلو جاؤ یہاں سے. بتایا انہوں نے؟ مدرسے کا کام تھا، چلو جس کا بھی تھا. انہوں نے میں کہا کس اپائنٹمنٹ لی ہوئی تم نے؟ کہنے لگا نہیں. انہوں نے کہا جی ولی صاحب نے بھیجا. میں نے کہا خود جا کے دیکھ، بھاگ جاؤ یہاں سے. وہ دانستہ کیا تھا میں نے، وہ بھی علاج کا حصہ تھا. اس دن میں اس دفعہ درس میں وہ سامنے بیٹھا تھا میرے، اس کی کیفیت بتائیں ذرا، کیا تھا اس کو مسجد میں، کیا ہوا بتائیں ذرا. علی تمہارے ساتھ گیا تھا؟ ہاں پھر آپ بھی ساتھ کھڑے تھے؟ پتھر ہو جیسے ہو جاتے، جام میں ساکت کھڑا ہوا تھا ایسا.
2-3 دفعہ آپ نے ہلایا، مسجد سے باہر چلا گیا. اسے ساتھی اندر آ کے روتا جا رہا تھا کہ اندر کچھ چیزیں مجھے اندر نہیں آنے دے رہی. آپ نے کہا وضو کرو، روتا جا رہا تھا، ہچ کی بند نہیں ہو رہی تھی. اچھا، نہیں ایک اور بات بھی اس نے مجھے کہی، کہنے لگا کہ جب میں نماز میں کھڑا تھا تو وہ جماعت کی صف میں بھی کھڑا تھا ساتھ میرے. اچھا، سامنے کا. ہاں ہاں، ڈرا ہوا تھا. کتنے سالوں سے؟ مجھے اس نے لفظ 5-6-7 سال سے کہنے لگے یہی مسجد تھی، مجھے خواب میں نظر آتی تھی. اب اس مسجد میں جب گیا تو اچانک جا کے وہ چیز لگی اس کو. یہ کیا تھا؟ روتا رہا پھر مسلسل. آپ اسے میرے پاس لے کے آئے تھے. اب دیکھیں اس دن کے بعد میں نے آج کہا ہے کہ وہ اس کا علاج تھا. آپ نے تو مجھے نہیں بتایا کہ میں جب میں ناراض ہوتا ہوں تو اس کے خواب میں آتا ہوں. یہ نہیں بتایا. ایک تو میرے ساتھی مجھے بتاتے نہیں. اچھا پھر بتا رہے کہاں ہیں، ٹائم دو تو بتائیں گے. میں بھی دیوانہ ہوں. وہی نا، میں نے اس کو آیا، میں نے کہا چل بھاگ جائیں یہاں سے، چلو یہاں سے. پھر کچھ نہیں ہوا، اللہ نے کرم کر دیا. اچھا وہ ذرا یہ بتانے آیا تھا، اس کو میں نے رگڑا پھیر دیا. ہاں، یہاں میں نے اس کو کیوں بتایا تھا ادھر آ کے بیٹھتے ہیں. جب مسجد میں ملے تھے نا، ادھر ہی آ کے بیٹھتے. انوکھی باتیں، پاگل باتیں، دیوانی باتیں، نہ کسی کا سر، نہ کسی کا پاؤں، نہ کہیں دھاگا، نہ کوئی گانٹھ، نہ کچھ بھی نہیں. یہ کہانی چلتی رہتی ہے، پتہ نہیں کتنوں کی چلتی رہتی ہے اور کیسے چلتی رہتی. اب میں نے ڈانٹا، وہ ناراض ہو گیا. کہتے خواب میں آیا کہ اتنی سی بات پہ ناراض ہو گیا. واہ یار واہ، پھر ابھی نہ کروائی کھڑی. کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا، مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا، جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھانے نہیں آیا. مسجدیں ویران نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے. قبرستان میانی صاحب کی مسجد ہے، اللہ نے فقیر کو ذریعہ بنایا اس کو آباد کرانے کا، صدیوں سے ویران پڑی تھی. مسجدیں ویران نہیں ہوتی. اب اس کو 6-7-8 سال سے مسجد خواب میں نظر آ رہی تھی. اب علی آپ لے کر گئے مسجد میں، اب لے کر گئے تو اس نے دیکھا یہ تو یہی مسجد ہے، وہی ہے جو مجھے خواب میں نظر آ رہی تھی.
اور ادھر بابا جی استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. نسبتوں کے ساتھ لے کے چلتے رہو اللہ والو. یہ چیزیں ایسی ہیں جو عقل انسانی سے ماورا ہیں. یہ شعور انسانی اس کا ساتھ نہیں دیتا. انسانی شعور اس کا ساتھ نہیں دیتا. ظاہر کو دیکھ دیکھ کے فتوے عجیب لگائے. جب اندر ڈوبے تو پتا چلا کہ اوہو، سمندر کو دیکھا نا، پانی میں کیا ہے، پانی میں دیکھا تو کڑوا، کسیلا، نمکین، اور اس میں حرکت کچھ نہیں، خاموشی، سکوت ہی سکوت ہے. اور چشموں کو دیکھا، بڑا شور شرابہ، پانی بھی بڑا میٹھا ہے، ایسے نا. چشمے، ندیاں دیکھی، ان میں بڑا شور. سمندر کو دیکھا، بڑا سکوت. لیکن جب ڈوب کے دیکھا، کہنے لگا ہو اس میں سارے موتی موتی ہیں، اس میں سارے پتھر ہیں. کیوں جی؟ موتی، صدف، سیپ چیزیں چشموں میں ہوتی ہیں، سمندر میں ہوتی ہیں. سمندر کا سکوت بازوں کا دھوکہ دے جاتا ہے. اس کے اندر اوپر کی خاموشی اور اس کا کڑوا پن، خاموشی اور کڑوا پن، دو چیزیں دھوکہ دے جاتے ہیں. یہ دھوکے میں وہ چلا جاتا ہے. کتنے سال ہو گئے قرآن پڑھتے ہو تمہیں؟ مصلح سنایا؟ ابھی تیسرا مصلح سنایا؟ سنایا. میاں صاحب ساتھ تھے، پتہ نہیں ہم کہاں سے آ رہے تھے. میں نے کہا میاں صاحب کسی فقیر کے گھر چل کے روٹی کھاتے ہیں. ایسے کرتے کرتے میں نے کہا آزادی چوک آ گیا ہے، اس کا گھر ہے. اس کے گھر گئے، باسی چاول پڑے ہوئے تھے سفید، اور مسور کی دال بچی ہوئی تھی. میں نے کہا لے کھاتے ہیں. اللہ سے عرض کیا، واہ مولا بڑا کریم. اس کو اوپر لے گئے، اوپر ٹینکی کے نیچے رہتے ہیں. وہ کون سی اسپتال ہے؟ لیڈی ولنگٹن اسپتال. اوپر گئے، میں نے کہا تیرا درویش ہے، کچھ تیرا قرآن سننا چاہتے ہیں. کہنے لگے جی سیڑھیوں میں جنات رہتے ہیں. مجھے سیڑھیوں میں لے گیا اوپر. وہ میں نے کہا چلو ان کو تو قرآن سنا دے. بس وہ دن آج کا دن مصلح واپس آ گیا. اب وہی کھڑے ہو کے اس کا قرآن سنتے ہیں. سنتے ہیں کیسے؟ ہاں میں نے کہا تیرا قرآن سنتا ہے پاگل، تو قرآن چھوڑ گیا. قدرت کا نظام دیکھیں کہ وہ مہندی پہلے کتنی بکتی تھی. جب میں آیا تھا اس وقت مہینے میں 2-3 کلو بک جاتی تھی. اور ابھی اس دن مجھے کہنے لگے جی میرا کتنے ٹن کا آرڈر آیا؟ 2 ٹن 3 ٹن. باسی چاول کھلا کے، باسی مسور کی دال کھلا کے، ارائی کے بچے نے پتہ نہیں کیا لے لیا. نسبتیں ہیں اللہ والو. ہم نے کون سا کہا کہ ہم پہنچے سرکار ہیں؟ ہم نے کون سے دعوے کیے ہیں؟ ان نسبتوں کے ساتھ چلو اندھے ہو کے. اللہ بڑا کریم ہے، وہ دیتا تو اللہ ہے. اللہ اپنا غیب کے خزانے سے عطا فرماتے ہیں، غیب کے خزانے سے. قرآن پڑھے اور اللہ دینا، قرآن پڑھے اور ملے نا. قرآن میں تاثیر ہے، قرآن میں طاقت ہے، قرآن قوت، اور قرآن میں وہ پڑا ہے جو تو سوچ ہی نہ سکے. اللہ پاک مجھے آپ کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے، دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. آج مراقبہ ہے. یہ مراقبہ جو ہے نا، یہ ایسے ہے جیسے دسترخوان ہے نا. غور سے سننا، دسترخوان ہے تو دسترخوان میں ساری چیزیں پڑی ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو اسپیشل ہوتی ہے، سب کی نگاہ اسی پہ ہوتی ہے. ایسے اس پہ ہوتی.
ایک دفعہ ایک میں دسترخوان پہ تھا، ایک اس میں کوئی خاص چیز پڑی ہوئی تھی، اور یہ دسترخوان پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، لوگ اٹھا رہے تھے، اس نے کہا نا وہی ختم نہ ہو جائے، کہنے لگا یار مجھے بھی تھوڑا سا چکھا دینا، تو سارے اسی کو اٹھا رہے ہیں نا، اس نے کہا ابھی ختم ہو جائے گی، اس نے کہا مجھے بھی تھوڑا سا چکھا دینا۔ مراقبہ، یہ جو روحانی دسترخوان ہے، اس کی سب سے بہترین ڈش ہے، اور جس کے لیے مراقبے کی آنکھ کھل گئی نا، محنت کرنے سے ہوتی ہے چیز، اور توجہ لینے سے ہوتی ہے۔ توجہ لے لے اور محنت کر لے، بس پھر دل کی آنکھ کھل جاتی۔ جو دل کی آنکھ کھلتی ہے نا، پھر اللہ پاک پتہ نہیں اس کو کہاں کہاں اپنی کائنات کا نظام اور کائنات کے راز و نیاز سجھاتا ہے، سجھاتا ہے، سجھاتا ہے، دکھاتا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ دل کی آنکھ کھلتی ہے۔ ہم نے چہرے کی آنکھوں کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، چہرے کی آنکھ سب کچھ سمجھا، دل کی آنکھ میں کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، دل کی آنکھ کچھ نہیں ہوتا، دل کی آنکھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ والو ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے۔ مراقبے پہ محنت کرو، جان مارو، مراقبے پہ محنت کریں، جان مارے۔ آج اگر اللہ کا نظام ہے، اگر اللہ مجھے جلدی لے آتا تو نیٹ والا تو دیر سے پہنچا تھا، تو بہت سی باتیں اس کو سننے کو نہ ملتی۔ بہت سا انتظار کرتے ہیں حلقہ کشف المحجوب کا، لوگ بہت انتظار کرتے ہیں۔ دل کی آنکھوں کو کھولو، ان دل کی آنکھوں کو جھنجھوڑے ہم، میں بھی کھولوں، بند ہیں آپ بھی کھولیں، دل کی آنکھوں کو کھولیں۔ کہہ رہے مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، 4 آنکھیں لگائی ہوئی ہیں، ایک اینک لگائی ہوئی ہے، 7 دوسری آنکھیں ہیں، پھر بھی نظر نہیں آتا۔ 4 آنکھیں ہو گئی ہیں، اب تو اللہ کے بندے تیری نظر آنا چاہیے تجھے۔ 4 آنکھیں ہو گئی ہیں، اب تو نظر آنا چاہیے۔ دل کے اوپر محنت کریں، دل زندہ تو نہ مر جانا، کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے۔ دل مر گیا ہے، انہیں کہیں سویا ہوا ہے یا مویا ہوا ہے، انہیں کہیں مویا ہوا ہے۔ دل مر گئے ہیں، اس دل کو جھنجھوڑ کے زندہ کریں، میں بھی آپ بھی، اور مراقبے کے نام پہ نا اس کو بیدار کریں، مراقبے کے نام۔ اللہ جل شانہ کا نور عرش سے لے آئیں اور اس دل پہ ڈالیں 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 ڈالیں۔ جتنی بھی کالی چیز ہونا، ملتے ملتے ایک وقت آتا ہے اپنا اصل اندر سے نکالتی ہے۔ جتنی بھی سونا کالا ہو گیا ہو، اس کو مانجتے رہو، اس کو صاف کرتے رہو کرتے رہو، ایک وقت آتا ہے سونا سونا ہوتا ہے۔ ایسے ہے دل ہے، جتنا بھی کالا ہو گیا ہے، ایک وقت آتا ہے یہ دل اندر سے نکلتا ہے، دل اندر سے نکلتا ہے، وقت آتا ہے۔ تو ابھی مراقبہ ہوگا، پہلے نماز ہوگی، جماعت پہلے کر لیں گے، کیوں جی؟ جماعت پہلے کر کے نا پھر جماعت کے فوراً بعد وہ مراقبہ ہوگا۔ تو مراقبہ جو ہے وہ اس میں کی ترکیب میں عرض کرتا ہوں۔ گم کر گما یک رو رہے، گم کر گما یک رو رہے، نہ ملک ملک اتمال دے، نہ زال دے نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، ہر دم خدائی خیال، ہر دم خدائی خیال، ہر دم خدائی خیال دے۔ گم کر گما یک رو رہن، سارے گمان گم کر دیے،
خیالات گم، سب گم، یک روح، بس ایک وہ ذات ہے، اسی کا تصور، یہ مراقبہ ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی میں نے آپ کو ربائی سنائی ہے، گم کر گما یک رو رہے، سارے گمان گم ہو گئے، بس اللہ تو ہے۔ اسی مراقبے کو شیخ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کچھ یوں کہا تھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ گم کر گما، میں نے سارے گمان گم کر دی تو خلوت ہی ہو گئی نا۔ مراقبے کی مشق کیا کریں تنہائیوں میں بیٹھ کے، مراقبے کی مشق کیا کریں تنہائیوں میں بیٹھ کے۔ پہلے صرف شکل بنے گی، پہلے صرف شکل بنے گی، پھر اس کا وجود آئے گا، پھر وجود ایک حقیقت بنتا چلا جائے، پھر وجود ایک حقیقت بنتا چلا جائے، حقیقت بنتا چلا جائے۔ آنکھیں بند، سر جھکا ہوا، اور تصور یہ ہے عرش الہی سے اللہ جل شانہ کا نور میرے دل کے اوپر آ رہا۔ آسان سے لفظوں میں بعض اوقات بتا دیا کرتا ہوں، آگے چلو گے تو پھر اور چاہیں چیزیں کھلیں گی۔ عرش الہی سے نور میرے دل پہ اتر رہا، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا، اللہ اللہ، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ یہ تصور دل ہی دل میں دہرانا ہے، زبان سے نہیں، اور اسی تصور کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ بس فی الحال اتنا تصور اگر کر لینا، اتنا تصور کر لیں، بس یہ ہے، اتنا تصور کر لیں، اور اس تصور کو پھر جمائیں، پھر نہیں جمے گا، گھبرانا نہیں ہے، پھر جمائیں، پھر نہیں جمے گا، پھر گھبرانا نہیں ہے، پھر جمائیں، پھر آج 1% جمے گا، 99% نہیں جمے گا، پھر جمائیں کہ پہلے 2% ہو جائے گا، پھر 3% ہو جائے گا، پھر 4، پھر ایک وقت ایسا آئے گا، پھر یوں ایسے ہی دیکھتے ہی، اور ایک وقت ایسا آئے گا آنکھیں بند کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا، کھلی آنکھوں سے، جسے کہتے ہیں نا کھلی آنکھوں سے، پھر اللہ پاک اپنے جلوے دکھائے گا، اپنی کائنات کے مظاہر و مناظر و کمالات دکھائے گا۔ پتہ نہیں قبر میں نیند پوری ہو جائے۔ نیند سے میرا تعلق برسوں سے نہیں ہے، خواب آ آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں۔ نیٹ والے کہہ رہے ہاں نماز پہلے، نماز نیٹ والے کہہ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، مراقبہ پہلے کر لیتے ہیں، نماز بعد میں کر لیتے ہیں۔ لوگ سن رہے ہیں، دیکھو نا، میں نے کہا انتظار کرتے ہیں بیچارے۔ پھر کریں مراقبہ، ہے جی، توجہ کریں گے نا۔ اچھا پھر اللہ بڑا کریم ہے نا، اللہ کہتا ہے میرا بندہ ایسے بیٹھا مجھے تلاش کر رہا، مجنوں بن کے بیٹھا ہوا ہے، پاگل بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں، ایک دودھ والا تھا، بوڑھا تھا، میں نے کہا کوئی جوانی کی بات تو سنا، ہنس پڑا، میں نے کہا ہے میں ان کی خدمت کرتا تھا، غریب تھا بیچارہ، خدمت کرتا رہتا تھا۔ کہنے لگا بات یہ ہے، میرے بھائی کہیں شادی کرنا چاہتا تھا، اور میں بھائی سے محبت کرتا تھا۔ میں نے کیا کیا، میں پاگل بن گیا، مجنوں بن گیا، اور اسی بستی میں جا کے
पागल रहने लगा। फिर मुझे वो कोई कोठड़ी थी उसमें दे देते थे, रोटी कोई दे दी, कुत्ते मेरे साथ होते थे, मेरी दाढ़ी शेव बड़ी हुई, मेरे बाल बड़े हुए, करता था, वैसा ही बोल सकता था, पागल बन गया। कई अरसा पागल उसी बस्ती में बना रहा। मुझे भोला कहते थे, भोला कहते थे। फिर कहते थे कि मैं कहने लगे, वो औरतें जो हैं वो कपास चुनती थी ना, जैसे सर्दियों में कपास चुनती थी, कहने लगे मेरा टारगेट तो था वो मई। मैं पागल बना रहा, पागल बना रहा। तो एक दफा जो है ना उसका बच्चा मेरे पास आ गया। मैंने बच्चे को उठाया ना तो बच्चा भोला समझ के चीखो पुकार करके रोने लगा। माई मेरे पास आई, उसका बच्चा माई ना मेरे पास आई। जब मुझे कहने लगी, बच्चे को देख के कहने लगी, मैंने अपने भाई का नाम लिया, मैंने कहा उसी का आकाश है तू। कहने लगी एकदम कहने लगी, मैं चुप, कहना नहीं है, उसी ने भेजा है। कहने लगे ठीक है, तू तैयार रहना, मैं तेरे साथ हूं। कहने लगा माई को लेकर आ गया, उसने वहां से तलाक ली। ये कहने लगे उस भतीजा आ गया, चाचा ये चाय ले ले, कहने लगे उसी का बेटा है। मैं कहानी सुन रहा था, भाई भी मर गया, वो भी मर गया, कई साल पागल बना रहा, दुनिया की मोहब्बतों के लिए पागल बन गए। अल्लाह के लिए पागल बनना आ जाए, अल्लाह की तलाश के लिए, महबूब की तलाश के लिए पागल बना। कुत्ते के साथ बैठ के खाने खाए, गिड़ी पड़ी रोटियां खाई, अपने तन का होश नहीं था, लेकिन सिर्फ तलाश में। कहने लगे अब भाभी भी फौत हो गई, बूढ़े हो गए, वो भी फौत हो गई, भाई भी फौत हो गया, पागल भी फौत हो गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह के लिए मजनू बन जाएं, उसकी तलाश में ऐसी बेसुध, क्या उसको तरस नहीं आएगा? उसको तरस आएगा, बड़ा करीम है, 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। मां थोड़ी सी है और मां को तरस आ जाता है, उसको तरस नहीं आएगा? बहुत करीम है, बहुत करीम। अभी थोड़ी देर मुराकबा करेंगे, ये थोड़ी देर थोड़ी सी मश्क होती है। असल तो तन्हाइयों में आप वक्त निकाल निकाल के इसको किया करें। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। बस अपनी जात का कुर्ब अता फरमा, अपनी जात का ताल्लुक अता फरमा। मुसीबतों और तन्हाइयों में घिरे हुए शख्स हैं, ऐसी तन्हाइयां जिसमें तेरा साथ नहीं है, नफ्स और शैतान का साथ है। अगर उन तन्हाइयों में तेरा साथ हो जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तुझे तलाश करने के ये हीले हैं, तुझे तलाश करने के ये बहाने हैं। तू मिल गया तो सब कुछ मिल गया, तू ना मिला तो कुछ ना मिला। तेरे मिलने से सारे काम बनेंगे, तुझे पा जाएंगे तो सुरखरू हो जाएंगे, और तुझे पा जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तुझे तेरी इज्जत का वास्ता, तुझे तेरे जलाल का वास्ता, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरी उन कसमों का वास्ता जिसे तूने कुरान में उठाई हैं। तुझे काफा या आइन स्वाद का वास्ता, तुझे हामीम आइन सीन कौफ का वास्ता। अपने कुर्ब की कोई एक झलक दे दे, अपने कुर्ब की कोई एक जर्रा अता फरमा। कुछ नहीं है सुभान अल्लाह, खाली बर्तन है डाल दे, खाली बर्तन है डाल दे, खाली बर्तन है डाल दे। ना मारूम फरमा, ना मारूम फरमा। बिन मांगे भी तो दे देता है रब जो हुआ, करीम जो हुआ। अब मांग के देगा तो तू मेहरबानी है, मांग के देगा तो मेहरबानी है। शफकत फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। बस दे दे, बस दे दे, अपना कुर्ब दे दे, अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत दे दे, अपने हबीब का सच्चा इश्क दे दे, अपने हबीब का सच्चा कुर्ब दे दे।
بس مانگتے 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 ہمارے پاس باقی ہے کیا؟ تجھے کیا نیکی دیں اللہ؟ بس ہمارے پاس تو ہی تو ہے. ہمارے پاس کلمے والی زندگی نہیں ہے، لیکن کلمے والے بول تو ضرور ہیں، بس بول تیری ہاں بڑی قیمت رکھتے ہیں. ہمیں اپنے خزانے میں سے عطا فرما. نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. یہ جو مراقبے سے محبت کرنے والے ہیں نا، جو مراقبے سے محبت کرتے ہیں، اپنی کیفیات لکھ کے مجھے دیا کرے، اور جو دوسری جگہ مراقبہ کرتے ہیں وہ کیفیات فیس بک کے یا خط کے ذریعے بھیجا کرے. اور یہ جو عبقری میں مراقبے کے ساتھ کیفیات لکھی جاتی ہیں یہ سچی ہوتی ہیں، ہم نام نہیں لکھتے. تو مراقبے سے محبت کرنے والے ان کیفیات کو ضرور پڑھا کریں، اس سے شوق نصیب ہوتا ہے، اور وہ کیفیات کے پڑھنے سے بھی توجہ ملتی ہے، اور اس سے بھی مراقبے میں ترقی ہوتی ہے. اللہ پاک جزائے خیر دے.